بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بولیٹن سرشپ احوال کے ایڈلائنز کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ ایرانی حکام نے آنی گل اور سمیر بلوچ کے قتل میں ملوث 6 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا، ایرانی میڈیا کا دعویٰ۔ ڈیرہ بگٹی سے 6 فٹ بالر اغوا کر لیے گئے۔ بھارت میں آج 3 روزہ G20 اجلاس شروع کیا جا رہا ہے۔ آج ستمبر کی 9 تاریخ ہے، دن ہفتہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ شپوش بات، خبریں تفصیل سے سنیے۔ ڈیرہ بگٹی کچی کینال سے نامعلوم مسلح افراد نے 6 فٹ بالروں کو اس وقت اغوا کیا جب وہ میچ کھیلنے کے لیے سبی جا رہے تھے۔ اغوا ہونے والوں میں عامر ولد ذاکر حسن مریٹا، فیصل ولد حنیف لاغانی، سوبھیل احمد ولد عمر بخش، یاسر ولد امیر بخش مندوانی، شیراز ولد داد محمد مریٹا اور بابر ولد ڈوٹا حبیبانی شامل ہیں۔ مقامی انتظامیہ اور پولیس تاحال ان کی بازیابی میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق گزشتہ دنوں قتل ہونے والے ہانی گل اور اس کے شوہر سمیر بلوچ کے اغوا اور پھر انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں تیزاب سے جلانے میں ملوث 6 افراد کے گروہ کو سیستان بلوچستان کے شہر ایران شہر سے ایرانی حکام نے گرفتار کر لیا ہے۔ ایرانی سرکاری ذرائع کے مطابق ہانی گل بلوچ انسانی حقوق کی کارکن تھی، جبکہ ان کے شوہر سمیر بلوچ کے بھائی اور مقامی نجی اسکول کے استاد عبدالرؤف بلوچ کو گزشتہ دنوں تربت میں نامعلوم مسلح افراد نے توہین مذہب کے الزام پر قتل کر دیا تھا۔ ہانی گل اور سمیر بلوچ کو گزشتہ مہینے ایران شہر سے اغوا کیا گیا تھا، جبکہ ان کی تیزاب سے جلائی گئی لاشیں سراوان سے برآمد کی گئی تھیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق ہفتہ کی اعلی صبح نامعلوم افراد نے گوادر میں GT پر قائم نیوی کے چیک پوسٹ پر ہینڈ گرنیڈ سے حملہ کیا، تاہم حملے میں کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، جبکہ سرکاری سطح پر اس خبر کی تصدیق نہیں کی جا سکی ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز مستونگ بس اڈہ میں نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے لیویز اہلکار عبدالظاہر ولد حاجی غلام محمد بنگلزئی کو قتل کر دیا، جبکہ عطار شاہ ولد ظہور شاہ ساکن کردگاپ اور عبدالخالق ولد عبدالقیوم مینگل نامی شخص گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے۔ کوئٹہ پریس کلب کے سامنے جبری گمشدگیوں کے خلاف وائس پر بلوچ مسنگ پرسنز کا طویل احتجاجی کیمپ 5163ویں روز جاری رہا۔ گزشتہ روز BSO کے سابق چیئرمین مہیم خان بلوچ اور دیگر نے آ کر لبیکین سے اظہار یکجہتی کیا۔ اس موقع پر تنظیم کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ ایک ہفتے میں 12 سے زائد جبری لاپتہ افراد کو جعلی مقابلوں میں مارا گیا ہے، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کے نام ہمارے لاپتہ افراد کے فہرست میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست اپنے توسیع پسندانہ اور استحصالی عزائم کی تکمیل کے لیے انسانی حقوق کے تمام ضابطوں کو کچلنے سے کبھی بھی نہیں ہچکچائے گا، اور بلوچ جبری لاپتہ افراد کے بابت عالمی رائے عامہ کو پیروں تلے روند کر اپنے بلوچ نسل کش پالیسیوں کی روش پر بدستور قائم ہے۔ ترقی صرف پنجاب کے لیے ہے، بلوچستان والوں کے حصے میں صرف بدحالی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سابق صوبائی وزیر اسد اللہ بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچ قوم برابری کی بنیاد پر اس ملک میں رہنا چاہتی ہے۔ بلوچستان کے عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں برداشت نہیں کی جائیں گی۔ آج اگر ملک میں معاشی عدم استحکام ہے تو اس کا ذمہ دار استحصالی نظام ہے۔ کیا ترقی سے پنجاب کے لیے ہے اور ہمارے لیے بدحالی ہے؟ بلوچستان خصوصاً مقران کے لوگوں کا ذریعہ معاش ایران سے منسلک ہے، مگر طاقتور طبقے اس کاروبار کو قدغن لگانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ BNP عوامی نے اپنے کاروبار لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور اس کاروبار کو کسی بھی صورت بند کرنے نہیں دیں گے۔ ایران افغان بارڈر پر کاروبار بند کرنا غریب خاندانوں کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے مرکزی سیکریٹری جنرل جہانزی بلوچ نے کہا کہ پاکستان اور ایران افغان بارڈر کے کاروبار کو بند کرنا لاکھوں بلوچستانیوں اور ان کے خاندانوں کو اقتصادی موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ اس غیر منصفانہ اور انسان دشمن اقدام سے بلوچستان کے عوام جو بارڈر پر تجارت اور چھوٹے موٹے کاروبار سے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، سخت تکلیف دہ حالات سے گزر رہے ہیں۔ ان کا واحد ذریعہ معاش، روزگار اور گزر بسر بارڈر پر چھوٹے چھوٹے کاروبار، ڈیزل اور دیگر اشیاء کی خرید و فروخت اور لوڈنگ پر منحصر ہے، جس میں اکثریت کا تعلق غریب، لاچار اور بے روزگار طبقہ پر مشتمل ہے۔ بارڈر کی بندش سے پنجگور، گوادر، مندبلو، تفتان، نوشکے، چاغے، چمن اور بادینی میں بھوک اور افلاس کا المیہ جنم لے سکتا ہے۔
دن بھر کی اہم خبروں اور آلات حاضرہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ پیر سے ہفتہ بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل و دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ بھارت میں G20 سربراہی اجلاس آج سے دلی میں شروع ہوگا۔ اجلاس میں شرکت کے لیے عالمی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نئی دہلی پہنچ گئے۔ اجلاس کے موقع پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سرمایہ کاری فورم کی میزبانی کریں گے۔ سعودی عرب کی امریکہ، بھارت اور UAE کے رہنماؤں کے ساتھ ایک انفراسٹرکچر ڈیل کا بھی امکان ہے، جس کے تحت خلیجی اور عرب ممالک ریلوے اور بندرگاہوں کے ذریعے بھارت سے جڑ سکیں گے۔ G20 سربراہی اجلاس، جو بھارت کے دارالحکومت میں منعقد ہونے والا دنیا بھر کے رہنماؤں کا اب تک کا سب سے بڑا اجلاس ہے، جس میں امریکی صدر جو بائیڈن، برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا جیسے اہم رہنما شریک ہوں گے۔ یہ اجلاس نئی دہلی میں آج سے شروع ہوگا۔ امریکہ، سعودی عرب، بھارت اور دیگر ممالک ایک ممکنہ انفراسٹرکچر کے معاہدے پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں، جس سے خلیجی ممالک اور جنوبی ایشیا کے درمیان تجارت تبدیل ہو سکتی ہے۔ امریکہ، سعودی عرب اور بھارت کی تجارتی راہداری پر نظریں مرکوز ہیں اور G20 اجلاس میں اس پر پیش رفت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مراکش میں زلزلے سے ہلاکتیں 800 سے تجاوز کر گئیں۔ عوام کو گھروں میں نہ جانے کی ہدایت۔ مراکش میں شدید نوعیت کے زلزلے سے ہلاکتیں 800 سے تجاوز کر گئی، جبکہ سینکڑوں افراد زخمی اور درجنوں تاحال ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق مراکش کے جنوب مغربی علاقے میں آنے والے زلزلے کی شدت 6.8 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کا مرکز مراکش شہر سے 75 کلومیٹر دور اطلس کا پہاڑی سلسلہ تھا اور اس کی زیر زمین گہرائی 18.5 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ مقامی میڈیا کے مطابق زلزلے کے متعدد علاقے بجلی سے محروم ہو گئے، جبکہ یونیسکو کی جانب سے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دی گئی تاریخی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق زلزلے کے بعد سے آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث عوام گھروں میں جانے کے بجائے سڑکوں اور کھلے مقامات پر آ گئے ہیں اور حکام کی جانب سے عوام کو خبردار کیا گیا ہے کہ اپنے گھروں کو نہ جائیں۔ مراکشی حکام کا بتانا ہے کہ زلزلے کے نتیجے میں اموات کی تعداد 820 ہو گئی ہے، جبکہ 330 سے زائد افراد زخمی ہیں، جن میں سے تقریباً 250 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ اس کے علاوہ تاحال درجنوں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جس کے باعث اموات میں اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ یونان میں 24 گھنٹوں میں 800 ملی لیٹر کی بارش نے تباہی مچا دی، 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ یونان میں ہونے والی شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال نے تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک اور 4 افراد لاپتہ ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں وسطی یونان میں ایک گھنٹے میں تقریباً 800 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس وجہ سے وسطی یونان میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی اور گاؤں زیر آب آ گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بارشوں کی وجہ سے دریا بھر گئے، جو اپنے ساتھ گھر، سڑکوں اور پلوں کو بہا لے گئے، جبکہ فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ سیلاب میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے اور لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب کچھ بہہ جانے کی وجہ سے پالاماس اور کارڈیسا کے دیہاتوں میں کھانے پینے کی بھی قلت ہو گئی ہے۔ یونان میں بارش اور سیلاب سے ہونے والی تباہی پر وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ یونان قدرتی آفت سے جنگ لڑ رہا ہے۔ آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب پوش باد۔